بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک بار کلمہ طیبہ پڑھ کر نیچے کمنٹ میں ڈن لکھ دیں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ رمضان میں اگر ہماری پیریڈس آ جائے یعنی ہمیں ماہواری ہو جائے تو ہم کیسے عبادت کریں۔ رمضان میں جب لیڈیزوں کو پیریڈس آتے ہیں تو ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو عبادتیں کر سکتے تھے ہم وہ نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ثواب یا اجر تو اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کو راضی کرنے میں ہے، اور اللہ کا فرمان یہ ہے کہ پیریڈس یعنی ماہواری میں ہم نہ تو روزہ رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی نمازیں پڑھ سکتی ہیں، تو ہمیں اس بات کو فالو کرنے میں ہی ہمیں ثواب ملے گا، کیونکہ پیریڈس یعنی ماہواری اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور ہمیں یہ حکم ہوا ہے کہ ہمیں اس میں روزہ اور نماز نہیں کرنی ہے، تو ہمیں اللہ کا حکم ماننے میں ہی ثواب اور اجر ملے گا، تو ہمیں دکھی اور پریشان نہیں ہونا ہے۔ اللہ بہت رحمان ہے، اللہ بہت رحیم ہے، اور وہ جو کرتا ہے اس میں ہمارے لیے بہتری چھپی ہوتی ہے۔ پیریڈس کے دوران عورتوں کو بہت زیادہ بلڈ لاس ہوتا ہے، اور اس ٹائم ہماری باڈی کو نیوٹرین کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کی ہم سے محبت تو دیکھیے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزہ رکھنے سے منع فرما دیا، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب سب جانتا ہے کہ ہمیں کب کس چیز کی ضرورت ہے۔ ہمیں روزہ رکھنے سے اور زیادہ نیوٹرینز کی کمی نہ ہو جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دوران روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، ہمارا رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ پیریڈس کے دوران ہم لیڈیزوں کو بہت زیادہ بدن میں درد بھی ہوتا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں تکلیفیں ہوتی ہیں، تو اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ نے اس دوران ہمیں نمازیں پڑھنے سے بھی منع فرما دیا ہے کہ ہمیں تکلیف نہ ہو۔ اللہ کتنا رحیم ہے، تو ہمیں پیریڈس آنے پر یا اپنی عورت ہونے پر بالکل افسوس نہیں کرنی ہے۔ رمضان میں پیریڈس کے دوران ہم روزہ اور نماز تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ عبادات کر کے ہم اپنی نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر سکتے ہیں۔ ہمیں رمضان میں پیریڈس کے دوران زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنی ہے۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ کا ذکر کریں، تسبیحات کریں، استغفار پڑھیں، کلمہ پڑھیں، اور درود شریف کی کثرت کریں۔ ایک ٹائم سیٹ کر لے کہ کس ٹائم ہم کو تسبیح پڑھنی ہے، کس ٹائم ہم کو کلمہ پڑھنی ہے، اور کس ٹائم ہم کو درود شریف پڑھنی ہے۔ ٹائم سیٹ کر لیں گے تو ہم آسانی سے زیادہ اذکار، استغفار، تسبیحات اور درود پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا کام جو ہم کو کرنا ہے وہ ہے دعا۔ اس ٹائم دعا زیادہ سے زیادہ مانگے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا ایک بہترین عبادت ہے۔ دعا کے دوران ہمیں رب کی محتاجی کا احساس ہوتا ہے، اور ہم اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تو دعا ایک بہترین عبادت ہے۔ اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ دعا مانگنے کی کوشش کریں۔ دعا آپ جب چاہے مانگ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کرتے وقت، جب بھی آپ کو یاد آئے کہ ہمیں رب سے یہ چیز مانگنی ہے، بس اسی وقت مانگ لیں۔ ضروری نہیں کہ عربی میں ہی دعا مانگے، آپ اپنی زبان میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ کیا پتہ کب قبولیت کی گھڑی ہو اور ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، تو ہمیں اس ٹائم دعا زیادہ سے زیادہ مانگنی ہے۔ ویسے دعا تو کبھی بھی مانگی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ایک خاص وقت بھی ہوتا ہے، جیسے افطاری کے وقت، تہجد کے وقت، نماز کے بعد۔ پیریڈس کے دوران آپ
روزہ تو نہیں رکھ سکتی ہیں، نمازیں نہیں پڑھ سکتی، لیکن افطاری کے دسترخوان پہ بیٹھ کر روزے داروں کے ساتھ میں دعا ضرور مانگیں کہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو روزے داروں کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی دعائیں قبول ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اگلا ہے قرآن ترجمے کے ساتھ سنیں۔ قرآن کو سنیں، سمجھیں اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یوٹیوب پر ترجمے کے ساتھ اویلیبل ہے اور آپ کو جو صورتی زبانی یاد ہے وہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اگلا ہے اسلامک لیکچرر سنیں۔ کوئی بھی کام کرتے وقت یا سفر کرتے وقت آپ اسلامک بیانات سنیں، یہ سب عمل بھی آپ کی عبادت میں شمار ہوگا۔ اگلا ہے صدقہ دیں۔ صدقہ سے مصیبت ٹلتی ہے، صدقہ سے عمر میں برکت ہوتی ہے اور جہنم کی آگ سے پناہ ملتی ہے۔ اگر آپ قرض صدقہ نہیں دے سکتے تو آپ کسی کے افطار کا انتظام کر سکتے ہیں۔ یہ بھی پاسبل نہیں ہو تو آپ کسی کا افطاری بنا سکتی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی انسان کسی روزے دار کو افطاری کرائے یا صرف پانی ہی پلائے تو اسے روزے دار کے جیسا ہی ثواب ملتا ہے، لیکن روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اگلا ہے کسی کو اچھی باتیں بتانا یا سکھانا بھی عبادت ہے، تو آپ کسی بچے کو کوئی دعا یا سورہ یاد کرا دیں۔ وہ بچہ جب وہ دعا یا سورہ پڑھے گا تو ثواب آپ کو بھی ملے گا، یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیریڈز کے دوران نماز روزہ کرنے سے منع فرمایا ہے، نیکیاں کرنے سے نہیں۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ میری پیاری بہنوں، اچھی باتیں کسی کو بتانا بھی صدقہ ہے، تو اس ویڈیو کو آگے شیئر کریے کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔